السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ ایک شخص جس کا نام تھا روجر مارنو، سپتمبر 22، 1998 کے اندر اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ شخص ایک ایکس فری میسن تھا، یعنی فری میسن کا ایک ہائر لیول کا ممبر جو کہ تمام پرسنل رسومات اور منصوبوں میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ خفیہ تنظیم شیطان کی عبادت کر کے اسے خوش کرنے والی اور اس کے منصوبوں پر عمل کر کے دنیا کو تباہی اور انسانوں کی تذلیل اور شیطان کی عبادت پر اکسانے والی ایک جماعت ہے، جس کے اندر پوری دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز خفیہ طور پر شامل ہوتے ہیں مگر اس کا اظہار نہیں کرتے، اور اس کے بدلے میں شیطان انہیں نہ صرف دنیا میں کامیاب کروانے کے منصوبے سمجھاتا ہے بلکہ قبالہ نامی کالے جادو سے ڈائریکٹ ان لوگوں سے بات کر کے انہیں مشورے بھی دیتا ہے اور ان سے ہر وہ غلیظ اور گھٹیا کام کرواتا ہے جو کہ شیطان کو راضی کرے اور اللہ کو ناراض، مثلاً شراب، زنا، سود، انسانوں کی قربانی سمیت ہر طرح کی غلاظت اس میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ کو کیا گیا اپنا وعدہ پورا کرنا ہے کہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کر کے جہنم تک پہنچا دوں گا اور ثابت کروں گا کہ میں صحیح تھا جب میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس انسان نما مخلوق سے افضل ہوں، اور اسی لیے اللہ کے حکم پر بھی میں نے اس مخلوق کو سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ شیطان اپنے وار قیامت تک جاری رکھے گا، یہاں تک کہ اس کا سب سے بڑا چیلا یا قیامت تک کا سب سے خطرناک فتنہ یعنی فتنہ دجال دنیا کے اندر ظاہر ہو کر انسانوں کو گمراہ کرے اور شیطان کے مقصد کو عالمی طور پر پورا کروائے۔ مگر یہ سب کیسے ہوگا، اس پر آنے سے پہلے ہم روجر کی سٹوری کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں کہ اس گناہ کی دلدل میں پھنس جانے کے بعد اور ایسی خفیہ تنظیم کا ممبر بننے پر بھی جسے چھوڑنے کی سزا صرف موت ہے، ایک روز اس کی زندگی کے اندر ایک وقت ایسا کب آیا جب اس نے دنیا کی سچائی کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھا، جب شیطان انسانی شکل کے اندر خود اس کے سامنے موجود تھا اور اس کے مردہ ماں باپ اس کے سامنے موجود اس سے ملاقات کرتے رہے۔ شیطانی دنیا کی ایک ایسی سچائی جو کہ یقیناً آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ یہ سب روجر کے ساتھ کیوں، کب اور کیسے پیش آیا، آئیے جانتے ہیں۔ 1997 میں روجر نے A Trip into the Supernatural نام کی اپنی ایک بایوگرافی ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور اس 3 گھنٹے 25 منٹ کی ویڈیو کے اندر اس نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو کہ اس نے پوری زندگی اس شیطانی تنظیم کے اندر رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا اور خود محسوس کیا۔ اس نے شیطانی دنیا کے سبھی رازوں کو ایک ایک کر کے کھول کر رکھ دیا کہ کیسے شیطان پوری دنیا کو ان لیڈروں کے ذریعے گمراہ کر کے اپنی خدا کی طرح انسانوں سے عبادت کروانا چاہتا ہے، کیسے خود اپنے شیطان جنوں کے ذریعے انسان کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ روجر اس وقت ایک نوجوان لڑکا تھا جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا اعتبار اپنے خدا اور اپنے مذہب عیسائیت سے مکمل طور پر اٹھ گیا، اور جوانی میں جا کر اس نے امریکن نیوی کو جوائن کر لیا۔ اسی دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ جب امریکہ نے یہ جنگ جاپان پر نیوکلیر حملے کے بعد جیت لی تو ایک روز اس کے باس نے اسے اپنے پاس بلا کر کہا کہ میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی ایک خاص قسم کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ جس کے اندر صرف ٹاپ لیول کے عہدے کے لوگ ہی شامل ہو سکتے ہیں۔ شاید اس کا باس یہ جان گیا تھا کہ روجر اب کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا، اسی لیے اسے قابو کرنا اور اس کا برین واش کرنا زیادہ آسان ہوگا بجائے کسی عقیدہ پر یا کسی خدا پر یقین رکھنے والے شخص کے۔ روجر نے سوال کیا کہ سر اس پارٹی کے اندر خاص کیا ہوگا؟ اس باس نے کہا کہ کیا تم اپنے مردہ ماں باپ سے ملنا چاہو گے؟ روجر نے یہ سن کر بات کو مذاق میں لے لیا کہ شاید باس کا دماغ خراب ہو گیا، اور کہنے لگا کہ سر یہ تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کے دور میں اس طرح کی بچگانہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ مگر باس نے کہا کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا بلکہ بالکل سیریس ہوں اور حقیقت بیان کر رہا ہوں، پر لگتا ہے کہ شاید تم ڈر گئے ہو، تو کیا ایسا ہی ہے؟ روجر یہ سب سن کر واقعی ایک لمحے کے لیے شوق میں تھا، مگر جب اسے ڈر کا تانا دیا گیا تو وہ راضی ہو گیا کہ ہاں میں ضرور اس کے اندر شامل ہوں گا، کیونکہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی بات واقعی ٹھیک ہے یا یہ کوئی مذاق چل رہا ہے۔ اور ویسے بھی اپنی ماں کے جانے کے بعد وہ کافی کنفیوژن میں تھا کہ کیا واقعی ہم انسانوں کی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے، یا یہ سب بالکل اتفاق سے ہو گیا جس سوچ نے اسے ایتھیسٹ بنا دیا تھا۔ روجر کہتا ہے کہ اگلے روز میں اس پارٹی کے اندر پہنچ گیا، یہاں پر دنیا بھر کے ٹاپ لیول کے سیاستدان، بزنس مین، ایکٹر، فلم میکرز، سنگرز اور میڈیا کے لوگ موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ کالے عبایا جیسے لباس کے اندر ایک عورت سٹیج پر موجود تھی۔ اس کی شکل تو انسانی تھی مگر اس نے اپنا چہرہ بہت ہی بگاڑ رکھا تھا، اس کے لمبے لمبے ناخن تھے اور عجیب سی بھویں۔ یہ عورت اپنے پاس آنے والے تمام لوگوں کی خواہشات کو پورا کر رہی تھی۔ لوگ جو بھی اس سے خواہش کرتے کہ مجھے دولت، شہرت یا کسی مردہ شخص سے ملنے کی خواہش ہے، یہ عورت اسے پورا کروا دیتی۔ اسی دوران ایک عورت اس سٹیج پر آ کر اس عورت سے کہتی ہے کہ مجھے اپنے ایک مردہ دوست سے ملنا ہے جس کی کچھ ہی مہینے پہلے ایکسیڈنٹ کے اندر موت ہو گئی، لیکن میں اپنی طرف سے اسے ٹھیک سے گڈ بائی نہیں کہہ پائی۔ یہ خواہش سن کر کچھ ہی دیر کے بعد پردے کے پیچھے سے وہ لڑکا ہمارے سامنے موجود تھا اور میں شوق میں تھا۔
یہ شخص بالکل اس لڑکی کے دوست کی شکل اور آواز کے اندر بات کر رہا تھا۔ اسی دوران اچانک وہ لڑکی رونے لگی۔ اس کے علاوہ سب نے اپنی اپنی خواہشات اس لڑکی کو بتائی جسے اس نے پورا کیا۔ اب میری باری تھی اور میں اندر سے ڈرا ہوا تھا، کیونکہ اپنی پوری زندگی میں نے ایسا کبھی نہ تو دیکھا تھا اور نہ کبھی سوچا تھا۔ خیر جب میری باری آئی تو میں نے سورج سے جا کر کہا کہ میں اپنے مردہ ماں باپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ کچھ ہی دیر کے اندر میرے مردہ ماں باپ پردے کے پیچھے سے نکل کر میرے سامنے موجود تھے۔ ان سے بہت ساری باتیں کی، جی بھر کر ان سے دل کی ساری باتیں کرتا رہا، اور یوں پہلی بار میرا تعارف اس سیکرٹ سوسائٹی سے یعنی فری میسن سے ہوا۔ راجر کو ایک معاہدے کے بعد اس گروپ میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے باس نے جو کہ اسے یہاں پر لانے والا تھا، اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے ماسٹر سے ملوانا چاہتا ہوں، جو ہائر ہیومن بینگ یعنی انسانوں سے افضل ایک روحانی مخلوق ہے، مگر انسان کی شکل میں۔ وہ ہم سے میٹنگز کرتا ہے، وہ بہت ہی ذہین مخلوق ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ میں تب سے موجود ہوں جب انسان کو تخلیق بھی نہیں کیا گیا تھا، جب یہ دنیا بھی نہیں بنی تھی۔ اس نے دنیا کی ساری جنگیں دیکھی، بادشاہتوں کو بدلتے اور اجڑتے دیکھا۔ وہ نہ صرف پولیٹکس کو جانتا ہے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ہماری اس دنیا کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے راجر یہ بہتر ہے کہ تم مجھ سے رابطہ اور دوستی رکھو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور میں تمہیں اس سے ملواؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تم بس وہ کرو جو میں کہتا ہوں، میری رسومات کے اندر شرکت کرو جن میں دنیا کا ہر بڑا گناہ شامل ہوتا ہے، اور بدلے کے اندر وہ تمہیں وہ سب دے گا جو کہ دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، مثال کے طور پر دولت، شہرت اور ہر طرح کی آسائشات۔ یہ تمام قسم کی غلیظ رسومات جو کہ یہاں پر بیان کے بھی قابل نہیں ہیں، ہالی ووڈ کی ایک فلم آئیز وائٹ شٹ کے اندر دکھائی گئی ہیں۔ راجر کہتا ہے کہ میں میٹنگز کے اندر شامل رہتا، اس کی ہر بات کو مانتا، مگر شوق کے طور پر میں نے انجیل مقدس کو پڑھنا شروع کیا، اور وہاں سے مجھے پتہ چلا لوسیفر کے بارے میں، یعنی شیطان، اور اس کی تمام خصوصیات مجھے اس مخلوق کے اندر نظر آئی جو کہ انسانوں سے بھی پہلے موجود تھا۔ یہ انسانوں کی تذلیل کروا کر اس سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے، اور انسانوں کو گناہوں کی طرف بلا کر جہنم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ شیطان ہے۔ راجر کہتا ہے کہ میں نے ایک بار ہمت کر کے اس مخلوق سے آخرکار پوچھ ہی لیا، جو کہ ایک پینٹ کوٹ کے اندر اور انسان کی شکل کے اندر ہمارے سامنے آتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا مجھے سچ بتاؤ گے؟ اس کا جواب تھا کہ میں کون ہوں یہ تم نہیں جاننا چاہو گے۔ راجر نے پوچھا کہ کیا تم شیطان ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں شیطان ہوں، لوسیفر۔ راجر نے اگلا سوال کیا کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کیونکہ اس دنیا کے اندر صرف ایک میں ہی خدا ہوں، میں پہلے ہی دن سے موجود ہوں، اسی لیے بہتر ہے کہ تم میرا کہنا مانو۔ ہندو اور کرسچن میری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی مذہبی پینٹنگز کے اندر اگر تم غور کرو تو مسیح کی تصویر کے پیچھے بھی سورج کو نکلتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور ہندو خداؤں کے علاوہ بہت سارے خداؤں کے پیچھے بالکل یہی کانسیپٹ دکھایا گیا ہے کہ ان کے پیچھے سے سورج کو طلوع ہوتے دکھایا جا رہا ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ سورج ہر روز میرے پیچھے نکلتا ہے، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے جب شیطان کے سینگوں کے درمیان سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے فجر کے بعد کچھ دیر کے لیے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی انڈائریکٹلی یہ لوگ مجھے ٹریبیوٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی انجانے کے اندر بھی بس میری ہی عبادت کر رہے ہوں۔ اس کے علاوہ عیسائی خود عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب کو مقدس بنا کر ان کی خود توہین کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو صلیب پر موت ہی نہیں آئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ خود مسیح کا مذاق اڑائیں۔ انسانوں کو بندروں کی اولاد کہہ کر ایوولوشن کے پیچھے لگانے والا بھی میں ہی تھا، جس نے انسانوں کو یہ آئیڈیا دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب لوگ اپنی تخلیق کو ہی اللہ سے نہیں جوڑیں گے تو اس کی عبادت بھلا کیسے کریں گے۔ میں نے بالکل اسی طرح سے 70 پادریوں کو گمراہ کر کے اور اپنے ساتھ ملا کر ان کے ماننے والوں سے اپنی عبادت کروائی، جو کہ کبھی میرے سب سے بڑے مخالف تھے۔ یہ دراصل شیطان ہی تھا جو کہ انسانوں کو ایک عالمی لیول پر اپنے انہی چیلوں کے ذریعے گمراہ کر کے جہنم تک پہنچانا چاہتا ہے، اور اس کے یہ چیلے دنیا کے ہر شعبے کے اندر موجود ہیں، مثلاً پولیٹکس، بزنس، سائنس اور ٹیکنالوجی، میوزک، فلم انڈسٹری، ہر طرف سے انسانوں کو فتنوں میں ڈال کر گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کے ان چیلوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان خود جنوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے مردہ ماں باپ اور رشتہ داروں کی شکل میں آ کر انہی کی طرح ان سے باتیں کریں، انہیں یقین دلوائیں کہ یہ سب خدا ہی کر سکتا ہے، جو کہ یہ ان کا خدا یعنی یہ شیطان ان کے سامنے موجود ہے۔ اور آج ہم انسانوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید شیطان ہمیں نماز کے اندر سستی دلوا کر، جھوٹ بلوا کر یا دھوکہ دلوا کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ اس کے منصوبے عالمی ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ انسانوں کو کچھ اس طرح سے بکاتا ہے کہ یہ لڑائی دراصل پولیٹکس کی لڑائی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی ایک شخص کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتا ہے تو دوسرا کسی اور پر، بالکل ویسے ہی کوئی اللہ کی پارٹی میں ہے تو کوئی شیطان کی فوج میں۔ مگر اللہ نے بار بار ایک ہی پیغام تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک کے اندر بھیج کر اس شیطان اور اس کے منصوبوں کو بے نقاب کر دیا کہ وہ کیسے انسانوں کو دھوکے میں ڈال کر انہیں بہکاتا ہے اور قیامت تک ایسا کرتا رہے گا۔
اور قیامت سے پہلے اس کا سب سے بڑا چیلا دجال بھی ایسا ہی کرے گا اور اپنے ماننے والوں سے یہ کہے گا کہ میں اگر تمہارے مردہ ماں باپ کو تمہارے سامنے زندہ کر دوں تو کیا مجھے خدا مان لو گے؟ اور تب تک میڈیا ان لوگوں کا اتنا برین واش کر چکا ہوگا کہ شیطانوں کو اپنے سامنے ماں باپ کی شکل میں دیکھ کر وہ اس پر ایمان بھی لے آئیں گے، الا ماشاءاللہ۔ اگر آج یہ سب کچھ جان کر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی تو سوچیں قصور کس کا ہے، خدا کا یا صرف ہمارا؟ راجر کو اس سب کے بعد دماغی مریض کہا گیا، اس کی بیوی کو بھی مار دیا گیا، اس کی پراسرار موت پر بھی کئی سوال کھڑے ہوئے، مگر اس شخص نے ہمت کر کے شیطانی دنیا کی ایک جھلک ہمیں اپنے الفاظ سے ضرور دکھا دی کہ شیطان اب عالمی لیول پر اپنی حکومت کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ مزید فتنے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیدا ہوتے رہیں گے، مگر ثابت قدم ایمان والے انہیں پہچان کر ہمیشہ نہ صرف ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پیدا ہوتے رہیں گے بلکہ دنیا کو بھی اس سے آگاہ کر کے ان کی آخرت کو خراب ہونے سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی انہی لوگوں کے اندر شامل فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ مجھ سے کہا کیا تم اپنی آن جہانی والدہ سے گفتگو کرنا چاہو گے؟ میں تو یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس عورت نے کمرے میں موجود مختلف لوگوں کے لیے مردہ افراد کی روحوں سے رابطے کرائے۔ وہ آدمی روح کو حاضر کرنے کے سیشن میں تمہارے ساتھ موجود تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم جن مبینہ روحوں سے گفتگو کر رہے تھے وہ تو شیطانی روحیں تھیں، اور ہماری خفیہ سوسائٹی کے راہب کو بتایا گیا کہ مالک نے تم دونوں کے لیے خصوصی منصوبے بنا رکھے ہیں۔ مالک سے اس کا کیا مطلب تھا؟ شیطان۔ یہ دکھ کا ختم ہوتا ہے